عزیزان گرامی، بزرگان قوم ملت، علماء کرام، صاحبان علم و فہم، زائرین محترم کہ جو بڑی دور سے سفر کر کر اس بارگاہ میں حاضر ہوئے، اس عقیدے کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ، تاکہ ہم اس بارگاہ میں جانے کے بعد اپنی پیشانی کو خم کریں۔ جب انسان گھر سے نکلتا ہے زیارت معصومین علیہ السلام کے لیے، تو پروردگار عالم اس کا محافظ بن جاتا ہے۔ انسان اپنے دل میں بڑی حسرتیں، بڑی آرزویں، بڑی تمنائیں لے کر اس بارگاہ میں آتا تاکہ اس کی حاجت، اس کی تمنا، اس کی خواہش پوری ہو جائے۔ ہر چیز کی تکمیل کے لیے اخلاص کی شرط ہے۔ جب تک کسی چیز میں اخلاص نہیں پایا جائے گا، وہ کام مکمل نہیں ہو سکتا۔ اب آپ زیارت کے لیے آئے ہیں تو زیارت کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ آپ کے دل میں اخلاص ہونا چاہیے، اور اخلاص کے ساتھ ساتھ شرط یہ ہے کہ جس کی زیارت کے لیے آئے اس کی محبت دل میں اجاگر ہو۔ کیونکہ جب آپ یہاں آئیں تو خالی یہ نہیں کہ ہمیں نمائش کرنی ہے، ہمیں ادھر ادھر گھومنا ہے، بلکہ جو ہمارا اصل ہدف ہے کہ فرش عزا پہ بیٹھ کے سیدہ کے لال پہ گریا کر کے ہم اس سے اجرت حاصل کریں۔ ورنہ گھومنے کے لیے آپ کا شہر ہے، گھومنے کے لیے آپ کا گاؤں ہے، گھومنے کے لیے آپ کی بستی ہے، لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم جوگی پورہ جا رہے ہیں، ہم نجف ہند جا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، نجف ہند جانا کمال نہیں ہے، بلکہ وہاں جا کے اہل بیت سے متوسل ہو جانا یہ سب سے بڑا کمال۔ یہ 4 دن کے جو آپ پروگرام کر رہے ہیں، آپ مستقل عبادت میں مشغول رہیں گے، اس لیے کہ اصل ہدف ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں دیا کیا جا رہا ہے۔ ہم ذاکرین کو سنیں، علماء کو سنیں، اور سننے کے بعد تجزیہ کریں کہ ہم نے پورے 12 گھنٹے دن میں بیٹھنے کے بعد کس سے کیا اخذ کیا ہے۔ اسی وجہ سے معصوم نے فرمایا، امام علی نقی علیہ السلام، امام فرماتے ہیں، شیعتنا المتبازرون فی ولایت امرنا۔ امام فرماتے ہیں ہمارا شیعہ وہ ہے کہ جو ایک دوسرے سے ملاقات کے لیے جاتا ہے، اور خالی ملاقات کے لیے نہیں، بلکہ جب ملاقات کرتے ہیں تو ہمارا تذکرہ کرتے ہیں، ہمارا نام لیتے ہیں۔ جب ہمارا نام لیتے ہیں تو ہمارا امر بھی زندہ ہو جاتا ہے۔ اب کوئی یہ نہ کہے، یہ نہ پوچھے یہ کس کے چاہنے والے ہیں، یہ دیکھ لو یہ باتیں کس کی کر رہے ہیں۔ جہاں اہل بیت کی باتیں ہو جائے وہاں دنیا بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ بلخ کا رہنے والا ایک شخص آپ کی محبت کے سلسلے میں، کہ جس محبت کے ساتھ آپ زیارت کے لیے آئے، کس امید کے ساتھ آئے، بلخ کا رہنے والا یہ شخص ہے، جاتا ہے مصر کی مسجد میں، جامع مسجد میں، جانے کے بعد علی کی مدح میں شعر پڑھ رہا ہے، علی کی مدح کر رہا ہے، اور مدح کرنے کے بعد کہتا ہے، اہل مسجد میں بھوکا ہوں، تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو مجھے کھانا کھلا دے۔ ایک شخص اٹھا
اٹھنے کے بعد اس نے اس کا ہاتھ پکڑا، اپنے گھر لے کر آیا، اور لانے کے بعد اس نے اپنے غلام کو بلایا اور غلام سے کہا کہ دروازہ بند کر دے۔ غلام نے دروازہ بند کر دیا۔ اب یہ لے جانے والا اپنے غلام سے کہتا ہے کہ جسے میں لایا ہوں یہ رافضی ہے، یہ علی کا چاہنے والا ہے، یہ علی کا شیدائی ہے، یہ علی کا فدائی ہے، لذا تو اس پہ جتنا بھی ظلم کرے گا اتنا میرے دل کو خوشی ہوگی، اتنا ہی میرا دل شاد ہوگا، اور اس کے بعد میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اگر ایک غلام ہے، اس کی آزادی کا ورقہ اسی میں لکھا ہوا ہے، تو آپ اپنے اعتبار سے سوچیں کہ اس نے کتنا ظلم کیا ہوگا۔ وہ اس مداح علی کو لے کے جاتا ہے، جانے کے بعد اس نے ظلم کرنا شروع کیا، اس کا ایک ہاتھ کاٹا، دوسرا ہاتھ کاٹا، ایک پیر کاٹا، دوسرا پیر کاٹا، اور حتیٰ اتنا ظلم کیا کہ اس نے اس کی آنکھیں نکال دی، اور اس کے بعد اس نے اسے گٹھڑی میں باندھا، جانے کے بعد قبرستان میں پھینک آیا۔ اب دیکھیں کہ محبت اہل بیت ہوتی کیا ہے، توجہ کیجیے گا۔ جہاں اہل بیت اخلاص کے ساتھ پائی جائے تو وہاں نہ سولی سے ڈرا جاتا ہے نہ قتل سے ڈرا جاتا ہے، مگر اس میں ابھی رمق باقی تھی۔ یہ غلام قبرستان میں ڈال کر چلا جاتا ہے۔ جس وقت کہ یہ چلا گیا، اس نے اپنی بے زبانی میں توسل کرنا شروع کیا، اپنے مولا سے لو لگائی۔ آپ بھی تو لو لگانے کے لیے آئے ہیں نا، آپ بھی تو بارگاہ میں اسی لیے آئے ہیں تاکہ مولا سے کچھ لے کے جائیں، تو یاد رکھیے مولا سے بھی لے کر جائیے، اس کے فرش عزا سے بھی لے کر جائیے۔ اس نے لو لگائی، مولا ایک بار اور چاہتا ہوں کہ آپ کی اسی مسجد میں مدح کروں، اسی مسجد میں جانے کے بعد آپ کی ثنا گوئی کروں، اسی مسجد میں جانے کے بعد آپ کی منقبت پڑھوں۔ ابھی یہ دعا کر رہا تھا، یہ خود کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ آنے والا ایک شخص آتا ہے۔ اس نے ایک ہاتھ اٹھایا، میرے ہاتھ سے جوڑ دیا، دوسرا ہاتھ اٹھایا، دوسرے سے جوڑ دیا، پیر اٹھایا، پیر سے متصل کر دیا، دوسرا پیر اٹھایا، دوسرے پیر سے متصل کر دیا۔ میں حیران و پریشان کھڑا تھا، میری آنکھیں ابھی دیکھ نہیں رہی تھی کہ میری آنکھیں نکال لی گئی تھی۔ ایک مرتبہ اس نے اپنے ہاتھ شفا کو پھیرا، جیسے ہی دست شفا میری آنکھوں پہ لگا، میری آنکھیں دوبارہ آ گئی۔ جیسے میری آنکھیں واپس پلٹی، میری آنکھوں میں روشنی آئی۔ ایک مرتبہ میں نے خوبصورت چہرے کی زیارت کی، میں نے چہرے کی زیارت کرنے کے بعد کہا، اے بھائی اتنا بتا دے کہ تو ہے کون کہ جو میری مدد کر رہا ہے؟ پیر کٹا ہوا تھا تو نے جوڑ دیا، ہاتھ کٹا ہوا تھا تو نے جوڑ دیا۔ ایک مرتبہ یہ نورانی شخص کہتا ہے کہ میں خضر ہوں، خضر نبی ہوں، میں علی کی خدمت میں تھا، میرے مولا نے مجھ سے فرمایا کہ جا میرا ایک مداح کرنے والا، میری منقبت پڑھنے والا، اس کے ہاتھ پیر کاٹ دیے گئے ہیں، جا کے اسے شفا